بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو کلاس 7 مضمون ہے ہمارے پاس تاریخ، باب نمبر 2، جس کا نام ہے سلطنت مغلیہ کا استحکام۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اورنگزیب عالمگیر، آخری عظیم مغل حکمران۔ اورنگزیب عالمگیر مغل بادشاہ شہاب الدین شاہ جہاں کے بیٹے تھے۔ آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اورنگزیب عالمگیر 24 اکتوبر 1618 کو دکن کی سرحد کے قریب پیدا ہوا۔ بچپن سے ہی اس کا رجحان مذہب کی طرف زیادہ تھا، یعنی بچپن سے ہی ان کی دلچسپی مذہب میں زیادہ تھی، اور مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ انتظامی اور فوجی تربیت بھی حاصل کی۔ یعنی مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس نے حکومت چلانے کے جتنے بھی طور طریقے ہیں، جتنے بھی ترتیب و قواعد تھے، وہ سب سیکھے اور فوجی تربیت بھی حاصل کی۔ 1636 میں اسے دکن اور 1647 میں اسے گجرات کا گورنر مقرر کیا گیا۔ تخت نشینی کی جنگ میں، یعنی تخت سلطنت میں بیٹھنے کی جنگ میں کامیابی کے بعد اورنگزیب 1658 میں دہلی میں محی الدین محمد اورنگزیب بادشاہ غازی کے لقب سے تخت نشین ہوا، یعنی اس نام سے وہ تخت پر بیٹھ گیا اور بادشاہ بن گیا۔ اورنگزیب عالمگیر ایک نہایت سادہ اور دیانتدار حاکم تھا۔ آپ کا کھانا، لباس، اطوار اور انداز حیات بہت سادہ تھا، یعنی آپ کا زندگی گزارنے کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب بہت سادہ تھے۔ اس نے کبھی بھی چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھانا نہیں کھایا۔ عیش و عشرت اور شراب نوشی سے نفرت کرتا تھا، یعنی عیاشی اور شراب پینے سے نفرت کرتا تھا، اور ہمیشہ شرعی طرز زندگی کو ترجیح دی، یعنی ہمیشہ اسلامی طرز زندگی کو اہمیت دی۔ ہندوستان کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید کی کتابت، یعنی قرآن مجید کو تحریر کیا کرتا تھا، اور ٹوپیاں سیکھے، یعنی ٹوپیاں بناتا تھا اور اس سے اپنے اخراجات پورے کیا کرتے تھے۔ وہ انتہائی محنتی تھے اور ایک بہترین اور فرشنان حکمران تھے، یعنی ذمہ داریاں نبھانے والے بہترین حکمران تھے۔ مذہبی اصولوں اور عبادات کا سخت پابند تھا۔ اورنگزیب عالمگیر 50 سال اور 2.5 ماہ تک حکومت کرنے کے بعد 21 فروری 1707 کو جمعے کے دن نماز کے بعد وفات پائی۔ اس کی وصیت، یعنی اس کی آخری نصیحت کے مطابق اسے دولت آباد کے قریب خلا آباد میں شیخ برہان الدین کے مقبرے کے نزدیک ہی دفن کیا گیا۔ اہم معلومات ہے ہمارے پاس۔ ہندوستان کا بادشاہ ہونے کے باوجود اورنگزیب نے بڑی سادگی کی زندگی گزاری۔ روایات کے مطابق وہ قرآن شریف کی کتابت کر کے اور ٹوپیاں سی کر اپنی روزی کماتا، اپنے ذاتی کام خود کرتا اور پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا۔ اورنگزیب دور کے مختلف مراحل اور مشکلات۔ اب اورنگزیب کے دور میں کون کون سی مشکلات اس کو درپیش تھی؟ اورنگزیب کو اپنے عہد میں مختلف بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، یعنی اورنگزیب کو اپنے دور حکومت میں مختلف نافرمانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور سلطنت کے مختلف حصوں میں مختلف قبائل، مثلاً منگول اور یوسف زئی وغیرہ نے اس کے لیے کافی مشکلات پیدا کی۔ اس نے ان بغاوتوں کا دلیری سے مقابلہ کیا، یعنی بہادری سے مقابلہ کیا، اور سلطنت میں امن و امان بحال کیا، یعنی سلطنت میں امن و امان جو ہے وہ برقرار رکھا گیا۔ اسلامی نظام کے قیام میں بھی اسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اورنگزیب کو جاٹ ہندوستان کی ایک قدیم نسل ہے جن کا پیشہ کاشتکاری ہے۔ مرہٹے یہ ہندوستان کے صوبے مہاراشٹر کے رہنے والے ہیں، اور راجپوت یہ ہندوؤں کی ایک نسل ہے۔ راجپوتوں کی طرف سے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جاٹوں کی بغاوت۔ متھرا کے جاٹوں نے مغل سلطنت کے خلاف بغاوت کی۔ جاٹوں نے اپنے سردار گوکل کی سرکردگی میں، یعنی گوکل کی قیادت میں قتل و غارت شروع کی۔ اورنگزیب نے جاٹوں کے خلاف فوج روانہ کی، جاٹوں کو شکست دی اور گوکل خاندان سمیت گرفتار کر لیا۔ اس لڑائی میں فریقین کا کافی مالی و جانی نقصان ہوا، یعنی اس لڑائی میں دونوں طرف کے لوگوں کا کافی نقصان ہوا، چاہے وہ مالی چاہے وہ جانی، دونوں نقصان ہوا ان کو۔ 1686 میں دوبارہ جاٹوں نے راجا رام کی سرکردگی میں، یعنی راجا رام کی قیادت میں بغاوت کی، یعنی اورنگزیب کی نافرمانی کی، اور آگرہ کے قریب اسکندریہ کے مقام پر اکبر کے مقبرہ پر حملہ کر کے اسے گرانے کی کوشش کی، لیکن وہ کوشش میں ناکام رہا۔ شاہی فوج نے راجا رام کو شکست دی اور وہ میدان جنگ میں مارا گیا۔
سکوں کی مزاحمت یعنی سکوں کی مخالفت، سکوں کے نوے گرو، سکوں کے مذہبی پیشوا گرو تیغ بہادر نے اورنگزیب کی پالیسیوں سے اختلاف کیا اور مزاحمت شروع کی، جس کی پاداش میں یعنی جس کی سزا میں اورنگزیب نے انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ راجپوتوں کی بغاوت، اکبر کے سلوک کی وجہ سے راجپوت مغلوں کے وفادار بن گئے تھے، لیکن نرمی سے فائدہ اٹھا کے راجپوت طاقت پکڑتے گئے۔ چنانچہ اورنگزیب کے عہد میں جودھا پور اور ریاست میواڑ رانا راج سنگھ کے راجپوتوں نے بغاوت کی، یعنی اورنگزیب کے دور میں ان لوگوں نے بغاوت کی۔ اورنگزیب نے راجپوتوں کی بغاوت کو یعنی راجپوتوں کی نافرمانیوں کو دبانے کے لیے کئی فوجیں بھیجی، اور آخر کار کئی خون ریز یعنی کئی خونی جنگوں کے بعد راجپوتوں کی بغاوت کو دبایا گیا اور ان علاقوں پر حکومت کی عملداری قائم کی گئی، یعنی ان علاقوں پر اورنگزیب کا راج قائم ہو گیا۔ اورنگزیب کی دکنی مہم جوئی کے نتائج اور مرہٹوں کا زور پکڑنا۔ اب اورنگزیب کی دکن کی طرف کیا مہم جوئی تھی، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور اس کے کیا نتائج نکلے۔ اورنگزیب کی دکن کی پالیسی آپ کے آباء و اجداد کی پالیسی سے مختلف نہیں تھی، یعنی انہوں نے اپنے باپ دادا کی پالیسی ہی کو برقرار رکھا تھا، اس کو اختیار کیا تھا۔ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کی ریاست جنوب کی طرف وسعت اختیار کرے، یعنی جنوب کی طرف بڑھے۔ اورنگزیب شمالی ہند پر توجہ مرکوز کر چکا تھا کہ جنوب میں مرہٹوں کی ابھرتی ہوئی طاقت نے ایک اور مسئلہ پیدا کیا، لہٰذا اورنگزیب نے خود دکن جانے کا ارادہ کیا۔ اب کن وجوہات کی بنا پہ اس نے دکن جانے کا ارادہ کیا؟ اس کے تین اہم وجوہات تھی۔ اول یہ کہ بیجاپور اور گولکنڈہ کی زوال پذیر یعنی ختم ہونے کے قریب یعنی خاتمے کے قریب ریاستوں پر قبضہ، دوم اپنے باغی بیٹے اکبر پر قابو، اور سوم مرہٹوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کچلنا یعنی ان کو دبانا کچلنا۔ دکن کی اس مہم جوئی کے اہم نتائج یہ تھے کہ بیجاپور اور گولکنڈہ پر اورنگزیب کا قبضہ سیاسی غلطی ثابت ہوا، یعنی انتظامی لحاظ سے یہ ایک غلطی ثابت ہوا یہ قبضہ۔ وہاں کے دو مسلمان حاکم خود مرہٹوں پر قابو رکھ سکتے تھے، لیکن انہیں ہٹا کر مرہٹوں کی مقامی مخالفت ختم ہوئی، اور اب مرہٹہ قیادت بے فکر ہو کر آزادی سے گھومتی پھرتی تھی۔ ان ریاستوں کو تباہ و برباد کرنے کی وجہ سے یہاں کی جنگ زدہ لوگ یعنی جنگ سے متاثرہ لوگ مغلوں سے دل برداشتہ ہو گئے، یعنی مغلوں سے غمگین ہو گئے، وہ ہمت ہار گئے۔ ان میں انتقامی جذبہ یعنی بدلہ لینے کا جوش پیدا ہوا، اور مرہٹوں نے اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کیا۔ اورنگزیب کی دکن کی پالیسی ناکام ہوئی اور مرہٹے پوری طاقت کے ساتھ ابھرنے لگے، یعنی وہ طاقت پکڑنے لگے۔ اورنگزیب کی ناکامی کی وجوہات یہ تھی، یعنی اب اورنگزیب کی ناکامی کی وجہ کیا تھی، اسباب کیا تھے۔ مرہٹوں نے مغلوں کو جنوب میں دے کے اپنی فوجی طاقت میں بے پناہ اضافہ کیا۔ مرہٹہ فوج گوریلا جنگی حربوں سے روشناس تھی۔ گوریلا جنگی حربوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قابض فوجوں میں خوف و ہراس پھیلایا جائے، ان کے سامان رسد کو تباہ و برباد کیا جائے اور مواصلات کے نظام کو درہم برہم کیا جائے۔ جنوب میں مرہٹوں کی ابھرتی ہوئی طاقت مغل سلطنت کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا۔ مرہٹہ سربراہ شیواجی نے مغلوں کے اوسان خطا کیے، یعنی شیواجی سے مغل جو ہے وہ گھبرا گئے۔ یہی مرہٹہ طاقت اورنگزیب کی ناکامی کا سبب بنی۔ اس سے ریلیٹڈ کویسچن آپ نے اپنی کاپیوں میں لکھنا ہے۔ سوال ہے اورنگزیب کی دکنی پالیسی کے کیا نتائج نکلے؟ جواب ہے ہمارے پاس اورنگزیب کی دکنی پالیسی ناکام ہوئی اور مرہٹے پوری طاقت کے ساتھ ابھرنے لگی۔ یہ اس کا آنسر ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔